پڑھتے ہیں حدیث نمبر 53، کتاب کے حساب سے پیج نمبر 131 اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے 179، پی ڈی ایف کے اعتبار سے 179 پیج، حدیث نمبر 53۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، یہاں پر الآخرین کا لفظ ہے، دیکھیے آپ اس میں خے کے اوپر زبر آ گیا، وہ زبر کو آپ کٹ کر دیں اور نیچے زیر لگا لیں، یہ مس پرنٹنگ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین ينادي مناد في صعيد واحد من بطنان العرش أين أهل المعرفة بالله أين المحسنون قال فيقوم عنق من الناس حتى يقفوا بين يدي الله فيقول وهو أعلم بذلك ما أنتم فيقولون نحن أهل المعرفة الذين عرفتنا إياك وجعلتنا أهلا لذلك فيقول صدقتم ثم يقول للآخرين ما أنتم قالوا نحن المحسنون قال صدقتم قلت لنبيي ما على المحسنين من سبيل ما عليكم من سبيل ادخلوا الجنة برحمتي ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد نجاهم الله من أهوال بوائق القيامة رواه أبو نعيم في كتاب الأربعين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں کو اور پچھلوں کو، یعنی ابتدائے زمانہ والوں کو اور بعد والے زمانے، یعنی سارے انسان کو، متقدمین متاخرین، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جمع کر دے گا، ینادی مناد فی صعید واحد من بطنان العرش، تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا ایک میدان کے اندر، ایک میدان کے اندر آواز لگائے گا، فی صعید واحد، پوری کائنات، سارے انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے، اور آواز لگانے والا آواز لگائے گا اس میدان میں کس جگہ کھڑے ہو کر؟ عرش کے نیچے، عرش کے پایوں کے پاس، عرش کے نیچے کھڑا ہو کر وہ آواز لگائے گا، اور آواز لگا کر یہ کہے گا این اہل المعرفۃ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کہاں ہے؟ اہل، ہم جیسا کہ سابق میں بھی بتائے تھے یہ بات کہ اہل عربی زبان میں جو ہے والے کا آپ ترجمہ کر دیں بڑا اچھا رہے گا، اہل مکہ، مکہ والے، اہل المدینہ، مدینہ والے، اس طرح سے۔ این اہل المعرفۃ باللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان رکھنے والے کہاں ہے؟ این المحسنون، احسان کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارا مضمون احسان کا چل رہا ہے۔ این المحسنون، احسان کرنے والے محسن لوگ کہاں ہیں؟ قال، پھر فرماتے ہیں فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَقِفُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لوگ کے ایک جماعت، ایک گروہ لوگ کا اٹھ کر آئے گا، اور لفظ عنق اس بات کا دلالت کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے، وہ تھوڑے ہی ہوں گے، یعنی اس مجمع کے اعتبار سے وہ تھوڑے ہوں گے۔ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگ کا ایک گروہ، ایک جماعت اٹھے گی، فَيَقُومُ عُنُقٌ من الناس حتى يقفوا بين يدي اللہ، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقول وهو اعلم بذلك، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جبکہ وہ سارا کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتے پر پھر سوال کرتا ہے، فرماتا ہے ما انتم، تم کون ہے؟ وہ جو لوگ سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، علم رکھتے ہوئے وہ پوچھے گا ما انتم، تم کیا ہو؟ فیقولون نحن اہل المعرفۃ الذین عرفتنا ایاک وجعلتنا اہلا لذلک، وہ کہیں گے ہم معرفت والے ہیں، ہم وہ معرفت والے ہیں جن کو تو نے معرفت عطا کی، جن کو تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہم کو اس قابل بنایا، ہم کو وہ ایبلٹی دیا کہ ہم تیری معرفت حاصل کریں، اور ہم کو تو نے وہ معرفت عطا کیا، وہ پہچان عطا کیا۔ فیقول صدقتم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ ثم یقول للآخرین، پھر دوسری جماعت، دوسرے لوگ سے کہے گا، وہ وہ گروہ جو اٹھ کر آئے گا اس میں یہ کچھ لوگ ہو گئے، اہل المعرفہ ہو گئے، باقی لوگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ما انتم، تم کیا ہو، تم کون ہو؟ قالوا نحن المحسنون،
وہ لوگ کہیں گے کہ ہم احسان کرنے والے ہیں. یہ جو ہم ابتدا میں بتایا نا احسان کا معنی کیا ہے، احسان کرنے والے کون ہوتے، احسان کرنے والے اللہ کے ساتھ عبادت میں کیسے ہوتے، احسان کرنے والے لوگ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نحن المحسنون، ہم احسان کرنے والے ہیں. قال صدقتم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تم نے سچ کہا. قلت لنبی ما علی المحسنین من سبیل، میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا ہے، ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر الزام لگانے کی کوئی گنجائش نہیں. جو لوگ احسان کرتے نا، بندوں پر احسان کرتے، اللہ کی عبادت میں احسان کرتے ہیں، جی اللہ کی عبادت میں احسان کے طریقے پر وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جانتے، ہر وقت مراقبے میں اللہ کے تصور میں لگے رہتے ہیں. تو فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے احسان کرنے والوں پر الزام لگانے کی کوئی راہ نہیں. ما علیکم من سبیل، اے گروہ، اے معرفت والو اور احسان والو، ما علیکم من سبیل، تم سے کوئی سوال نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں. آج ادخلوا الجنت برحمتی، میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر فرمائے لقد نجاہم اللہ من احوال بوائق القیامہ، یقیناً تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قیامت کے احوال اور قیامت کے تکلیفوں سے نجات دے دی، ان کو بچا لیا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے جو ہولناکیاں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل معرفت کو اور اہل احسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے اور سیدھا سیدھا ان کو بغیر سوال و جواب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس حدیث شریف کو حضرت ابو نعیم نے کتاب الاربعین میں روایت کیا ہے، اور یہ کتاب کا تعارف بھی ہم دے چکے ہیں. ٹھیک ہے.